السلام علیکم. ہیلو اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں اللہ رب العزت کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، آباد ہوں گے. سو اسٹوڈنٹس، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ سندھی کا چیپٹر نمبر 5 ہے، اتحاد، تنظیم یقین محکم. اتحاد اور تنظیم مینس انتظام سنبھالنا، یقین محکم اور یقین رکھنا. ٹھیک ہے. سو اس کا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں. قوموں کی ترقی تنزل کمال اتوار جو دار و مدار اتحاد دیا ہے. قوموں کی ترقی تنزل کمال اور زوال کا سارا دار و مدار اتحاد پر ہے. اتحاد اور روح ہے جو قوم کی حیاتیں تازگی بخشے تو اتحاد وہ روح ہے جو قوموں کا حیاتیں تازگی بخشتی ہے. تاریخ شاہد آتا دنیا میں وہی قوموں زندہ رہی سگیوں نہاں جن میں اتحاد کی قوت ہوئی. تاریخ یہ گواہ ہے کہ دنیا میں وہی قومیں زندہ رہ سکتی ہیں جس میں اتحاد کی قوت موجود ہے. پر جنن قوم میں نفاق کٹارو ہو آ تباہی برباد تھے، پر جس قوم میں لڑائی اور جھگڑے ہوں گے وہ تباہ اور برباد ہو جائے گی. دنیا جو کوبا ننڈو توڑی وڈو کارنامہ تیز تائیں سر انجام دئی نہ تو سکجی. دنیا میں کوئی بھی چھوٹا یا بڑا کارنامہ تب تک سر انجام نہیں دیا جا سکتا جیس تائیں پاڑ میں اتحاد قائم نہ تو کجی، جب تک ہم لوگوں میں اتحاد جو ہے وہ نہیں ہوگا. دنیا جی عظیم ایجادون دریائیں ہوائیں تھی انسان جی حکمرانی سجی توانائی میں فائدہ حاصل کرنا، یہ زمین میں خزانہ کوٹی کڈن وہی سب عمل انسان لائے تڑن آسان تھے جڑن ان پان کی اتحادی دیوتا سنگاریو. دنیا کی عظیم ایجاد ہے دریا اور ہواؤں پر انسان کی حکمرانی، سورج سے توانائی اور فائدہ حاصل کرنا اور زمین میں سے جو ہے وہ خزانہ کھود کر نکالنا، یہ سب عمل انسان کے لیے تبھی آسان ہوا ہے جب ان لوگوں نے اپنے آپ کو اتحاد کے زیور سے نوازا. اسلام میں اتحاد کی خاص اہمیت دینے لائے. اسلام میں اتحاد کو خاص اہمیت دی گئی ہے. قرآن شریف میں ارشاد ہے تعالیٰ جی رسی کی مضبوطی سے پکڑے ہو این ٹولا ٹولا نہ ہو، کہ اللہ کی رسی کو جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑو اور گروہوں میں تقسیم نہ ہو. جی پیار وطن پاکستان جی بانی قائد محمد علی جناح پاکستان جی پہرین سالگرہ جی موقع تے قوم جی نالی پیغام دینی فرمایا تھا. ہمارے پیار وطن پاکستان کے بانی قائد محمد علی جناح نے پاکستان کی پہلی سالگرہ کے موقع پر قوم کے نام یہ پیغام دیا فرمایا تہین وقت قوم نہایت نازک دور میں گزر رہا ہے کہ اس وقت قوم نہایت جو ہے وہ نازک دور سے گزر رہی ہے. ان کری قوم کی اتحاد تنظیم یقین محکم عمل پہ ہم کی ضرورت ہے. اس وقت جو ہے وہ قوم کو اتحاد تنظیم یقین محکم اور عمل پہ ہم کی ضرورت ہے، یعنی کہ اتحاد کی، انتظام کرنے کی، یقین رکھنے کی اور عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. قوم جی ان فرض شناسی رہبر انہی حقیقت کی صحیح طور سے آتو ہو تو جیس تائیں ازا پاکستان رنگ نسل زبان رسم و رواج جب ویچا وساری ایک پاکستانی قوم نہ ڈیندا سی تیز تائیں اساں جو پیارو وطن خاطر خواہ ترقی کری نہ سگندو. قوم کے اس فرض شناسی رہبر نے اس حقیقت کو صحیح طور پر پہچانا کہ جب تک ہم پاکستانی رنگ نسل زبان رسم و رواج کا فرق مٹا کر ایک پاکستانی قوم نہیں بنیں گے تب تک ہمارا پیارا وطن ترقی جو ہے وہ نہیں کر سکے گا. ترقی حاصل کرنے لائے ہمیشہ عمل کی ضرورت ہوتی ہے. ترقی حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ عمل کی ضرورت ہوتی ہے، پر صحیح عمل تڑن دین دو. پر صحیح عمل جو ہے وہیں ہوتا ہے جڑن قوم میں مکمل اتحاد ہو. جہاں قوم میں مکمل اتحاد ہوگا ہر کنن قومی عمل ارجی پرائی لائے رٹا بندی تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے. ہر قسم کے قومی عمل اور ارادے کو پورا کرنے کے لیے منصوبہ بندی اور انتظام کی ضرورت ہوتی ہے. قومی ترقی میں بہتری لائے اتحاد کام پر تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے. قوموں کی ترقی اور بہتری کے لیے اتحاد کے ساتھ ساتھ تنظیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے. فوج جو ہی کٹی مثال وٹو فرض کری ہوتا کنن فوج میں اتحاد اتفاق ہے. فوج کی یہاں پہ مثال لی گئی ہے. فرض کریں کہ کسی فوج میں اتحاد اور اتفاق ہے، طاقت بھی ہے، جنگی ساز و سامان میں گھٹو ہے، جنگی ساز و سامان بھی جو ہے وہ کثرت سے موجود ہے. پر جگڑا یعنی فوج میں تنظیم نہ ہے. پر اگر اس فوج میں انتظام نہیں ہے، انتظام سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے تو آج جنگی میدان میں کامیابی کی بجائے شکست جو منن ڈسن دی تو اسے جنگ کے میدان میں کامیابی کے بجائے شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا. قومی کی ترقی سربلندی رائے ارادی پختگی یعنی یقین محکم کی ضرورت ہوتی ہے. قوموں کی ترقی اور سربلندی کے لیے ارادے کی پختگی کے ساتھ یقین محکم کی بھی ضرورت ہے، یعنی کہ یقین رکھنا بھی ضروری ہے. جیس طرح کہ قومی پرنجی عمل تھی مکمل یقین نہیں انجی صداقت میں کامل پڑوسو نہ آہے. جب تک کسی قوم کو اپنے عمل پر مکمل یقین اور اس کی صداقت پر مکمل بھروسہ نہیں ہوگا تیس تائیں قوم اتحاد تنظیم کی خوبی ہوندی بہن دنیا میں کو نمایاں کم نگاری نہ سگندی.
تب تک وہ قوم اتحاد اور تنظیم کی خوبی ہونے کے باوجود بھی دنیا میں کوئی بھی کام سر انجام نہیں دے سکی. دنیا جون ہی عظیم الشان عمارتوں دنیا کی عظیم الشان عمارتیں، باغ اور باغیچے، سٹیون بازاریون، اچھے بازار، انوکھیون مشینیون، انوکھی مشینیں، بیون سائنسی ایجادوں اور دوسری سائنسی ایجادیں جی اصل ہے عیش و آرام جو سامان مہیا کی تھیں جنہوں نے ہمارے لیے عیش و آرام کا سامان مہیا کیا ہے. سب انسان پرانی مسلسل عمل ہے مستقرادی یعنی عمل پہ ہم یقین محکم سن وجود میں اندیو ہے. یہ سب انسان کے مسلسل عمل سے، مستقل ارادے سے اور عمل کرنے سے اور یقین رکھنے سے وجود میں آئی ہیں. دنیا جی نامور اخبار سپر سلار جن پر جی قوم کی عزت عظمت جو مقام دکاریوا ہے سبھی مستقل ارادی یقین محکم وارا ہوا. دنیا کے یہ نامور یعنی کہ مشہور رہنما اور سپہ سالار جنہوں نے اپنی قوم کو عزت اور عظمت کا مقام جو ہے وہ دیا ہے، سبھی مستقل ارادی یقین محکم وارا ہوا. یہ سب جو ہے وہ مستقل ارادے کے اور یقین رکھنے والے ہیں. انہاں عظیم انسان پر جی پختی یقین لگی تھی کوشش سان قومن ماں اتحاد آنی. ان عظیم انسانوں نے اپنے پختہ یقین سے اور لگاتار کوششوں سے قوموں میں اتحاد لائے کہ ان تنظیم کی قوت سے طاقتور کری اور تنظیم کی قوت سے طاقتور بنایا. دنیا میں سرخرو سرفراز بڑھایا ہوا ہے، دنیا میں سرخرو اور سرفراز بنایا. ترکی جی عظیم رہنما غازی کمال اتاترک ننڈی کن پاک ہند جی مسلمان رہنما قائد اعظم مثال اسن جی اکین آڈوان تکین نہ انہن اخبار اراجی قوت پختہ یقین سان پنجی قوم کی آزادی سعادت سان ہم کنار کیو. ترکی کے عظیم رہنما غازی کمال اتاترک اور برصغیر پاک و ہند کے مسلمان رہنما قائد اعظم کی مثال ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ کس طرح ان رہنماؤں نے ارادے کی قوت اور یقین محکم سے اپنی قوم کو عزت کی آزادی کی سعادت سے جو ہے وہ ہمکنار کیا یعنی کہ آزادی کی سعادت سے نوازا. یہاں پہ جو ہے وہ اس چیپٹر کا اینڈ ہوتا ہے. اس کے بعد بیٹا یہ جو اس کے سوال دیے ہوئے ہیں یہ 4 اس کے سوال ہیں. ہیئر ڈنر سوال جواب دو. یہ 4 اس کے سوال ہیں جس کے جواب جو ہے وہ رائٹ ہوں گے. اس کے علاوہ جو ہے اس میں آپ لوگوں کے پاس آ رہے ہیں ہیئر ڈنر جی ہیئر لفظ معنی لکھو جملن میں کماڑے کہ ان لفظوں کے معنی اور جملے بنائیں. اب جو اس کے معنی ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلتا ہوں. تنظیم سے مراد انتظام یا پھر نظم و ضبط. سرفراز کہتے ہیں سربلندی کو یا سرخرو کو. ٹھیک ہے. احترام عزت کرنا. عمل پہ ہم یعنی کہ عمل پہ ہم کے مین سے لگاتار یا مسلسل کوشش کرنا. ویچا یعنی کہ فرق یا پھر اختلافات. اس کے معنی میں یہ جو ہے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ سب کو جو ہے وہ سمجھ میں آئے ہوں گے. یہ لیکچر بھی سمجھ میں آیا ہوگا. اگر کسی کو اس لیکچر میں کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو وہ نیچے کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں. میں ان کی کوشش کروں گا کہ اس پرابلم کو سارٹ آؤٹ کروں. امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ سب کو پسند آیا ہوگا. اگر یہ لیکچر اچھا لگا ہو تو مسٹ لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. سی یو سون. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.